اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے روڈ ٹو سکسیس کڈس کارنر سے آپ کی بی بی جان آپ کے سامنے مسئلے مسائل سوال جواب لے کر حاضر ہو گئی ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اچھے کام کر رہے ہوں گے۔ آج جو کویسچن آنسر اور یہ ہم لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے غسل، وضو اور تیمم کے بارے میں۔ یعنی کون سی تین چیزیں؟ وضو ہے، غسل ہے اور تیمم ہے۔ تو تیمم تو آپ کو پتہ ہے، وضو جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پانی ہو اور پانی میسر ہو تو وضو کرنا ہے۔ اگر پانی میسر نہ ہو اور بہت تلاش بسیار کے باوجود بھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہو اور آپ کو پانی نہ ملے کہیں بھی تلاش کرنے کے باوجود بھی، تو پھر کیا ہے؟ پھر تیمم ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط تیمم سے نمازیں پڑھتا رہا ہو تو علم ہو جانے کے بعد ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا کیا ضروری ہے یا نہیں؟ اب اسے پتہ چل گیا کہ اس نے غلط تیمم کیا ہے۔ دیکھیں بہت سیریس مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ لوگ ایسے ہی پانی موجود ہے پھر بھی سردی کی وجہ سے کسی وجہ سے تیمم کر لیتے ہیں اور تیمم بھی غلط ہوتا ہے۔ تو وہ کیا پھر اگر اس کو بعد میں پتہ چلا، مثال کے طور پر 5 سال بعد اسے پتہ چلا کہ اس نے تیمم جو ہے غلط کیا ہے، تو ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو ان نمازوں کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ جو ابتدا ہی غلط ہو گئی، مثال کے طور پر وضو غلط ہو گیا تو ابتدا غلط ہے تو پھر نماز بھی ظاہر ہے کہ صحیح نہیں ہوئی۔ اسی طرح تیمم کا بھی ہے کہ اگر تیمم کوئی غلط کرتا رہا تو اب جب اس کو علم ہو گیا تو اس کو دوبارہ سے نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا علم ہونا، فقہ کے دین میں ہر چیز کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں ہے کسی چیز کا علم اور آپ وہ کرتے چلے گئے تو پتہ یہ چلا کہ پھر دوبارہ سے سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو بہت خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ حدث کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ حدث یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو فقہی زبان میں حدث اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ کو بالکل بھی جو ہے وضو کرنا واجب ہوتا ہے یا غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو اس کو حدث کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایک انگلی سے بھی پاؤں کا مسح ہو سکتا ہے؟ ایک انگلی سے، جسے ہم پورے ہاتھ سے کرتے ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی اور پھر انگلیاں پورے لے جا کے کرتے ہیں، تو کیا ایک انگلی سے بھی، مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا آپ جلدی میں ہیں یا تو ایک انگلی سے بھی پاؤں کا مسح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ایک انگلی سے بھی پاؤں کا مسح ہو سکتا ہے، لیکن صحیح جگہ پہ۔ یہ جو آپ کے جو پاؤں کی بالکل جہاں پہ رکھ، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور پاؤں کی جو ٹپس ہوتی ہیں انگلیوں کی، اس کو آپ زمین پہ رکھتے ہیں، اس مقام سے شروع کرنا ہے اور پاؤں پہ مسح کرنا ہے، مگر ایک انگلی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر نماز نہیں بھی پڑھنی ہو تب بھی وضو کرنا مستحب ہے کیا؟ نماز پڑھنے میں واجب ہے نا وضو کرنا یا تیمم کرنا اگر پانی نہ ہو تو اگر نماز نہیں بھی پڑھنی ہو تب بھی وضو کرنا مستحب ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اگر نماز نہیں بھی پڑھنی ہو تب بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ جب بھی آپ کا وضو ختم ہو آپ اس کو فوراً وضو کر لیں،
اس لیے کہ اگر آپ وضو کریں گے تو شیطان کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا اگر آپ بوضو ہوں گے. اور اس کو ہم نے تجربہ بھی کیا ہے اور جس کو بتایا اس نے بھی تجربہ کیا ہے کہ جب بھی آپ بوضو ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی شیطانی خیال بھی نہیں آتا اور شیطان آپ کو بہکاتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ آپ سب جو ہے نا اپنے پیرنٹ سے بھی کہیں اور خود بھی ہمیشہ باوضو رہا کریں. بہت آسان ہے. آپ گئے واش روم گئے، مثال کے طور پر آپ نے چہرے پہ ایک دفعہ چلو ڈالا پانی کا اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اسی طرح وضو کی طرح کیا، اللہم صلی اللہ پڑھ کے یا لا الہ الا اللہ پڑھ کے، جو آپ پڑھنا چاہیں. اس کے بعد سر کا مسح انگلی سے کر لیا، ایک انگلی سے پاؤں کا مسح کر لیا، لو جی مستحب وضو ہو گیا. بس آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد آپ سارا وقت جو ہے نا شیطان سے دور رہیں گے. اچھا، ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وضو مستحب ہے چاہے اس کے حروف چھونے کا ارادہ نہ ہو؟ یعنی ویسے تو ضروری وضو کرنا ہے، وضو کے بغیر قرآن کے آپ کسی لفظ کو چھو نہیں سکتے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وضو مستحب ہے چاہے اس کے حروف چھونے کا ارادہ نہ ہو. جی ہاں، یہ بالکل مستحب ہے کہ آپ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ وضو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور یہ اس میں اتنا اچھا جو طریقہ ہم نے بتایا کہ ہمیشہ باوضو رہیں. آپ کی جب مرضی چاہے آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، جب آپ کا دل چاہے قرآن اٹھائیں، قرآن پاک اور اس کی تلاوت شروع کر لیں. جب آپ باوضو ہوں گے تو ہر وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے. اچھا، ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ دھونے والے اعضاء میں جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو دھونے والے اعضاء میں پانی کا کھال تک پہنچنا ضروری ہے، سوئی کی نوک کے برابر بھی دھلنے سے نہ رہ جائے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب آپ منہ دھوئیں تو آپ اتنا پورے اپنے انگوٹھے اور جو بیچ کی انگلی ہے اس تک، جہاں تک آپ کے سر سے لے کے اور تھوڑی تک اور دائیں بائیں جو بھی ہے حصہ، اس کو آپ کو دھونا ہوتا ہے. اور احتیاط یہ ہے کہ آپ آنکھوں کو بھی اپنے اچھی طرح سے انگلی سے صاف کر لیں، اور ناک کے گرد بھی اکثر چکنائی رہ جاتی ہے، وہاں پہ بھی تو وہ آپ انگلی سے صحیح کریں. اور منہ کے گرد تھوڑی احتیاط کے طور پہ پورا منہ دھوئیں تاکہ آپ کی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. اسی طرح جب آپ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو کونی سے اوپر تھوڑا سا شروع کریں اور انگلیوں کے پوروں تک لے کے آئیں پانی کو کھینچ کے، اور پھر انگلیوں کے بیچ میں بھی، جیسے کہ دوسرے ہاتھ سے انگلیوں کے درمیان میں آپ کو کرنا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ پانی کے بغیر نہ رہ جائے، ایک سوئی کے برابر بھی. اور اس کی تو اتنی انٹرسٹنگ بات بتائیں کہ جناب رسول خدا نے کہا ہے کہ جو اپنی انگلیوں کے درمیان وضو کے درمیان میں اپنی انگلیوں کے درمیان میں وضو کا پانی لے کے جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اور جہنم کے درمیان دوری پیدا کر دیتا ہے. تو یہ بھی ضرور کیجیے اور اپنے وضو کو بالکل ٹھیک کر لیں تاکہ نماز جو ہے نا بالکل صحیح ہو جائے. اچھا، سر کے مسح کے بارے میں بھی ہے کہ کم از کم ایک انگلی سے بھی سر کا مسح ہو سکتا ہے. تو جناب یہ تھے وضو، غسل اور تیمم کی باتیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے تھے. اس کو سن لیجئے گا اور اس کے بعد اس کو یاد رکھیے گا. بہت ہی اچھی سی باتیں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے پیرنٹ بھی اس کو سنیں گے اور وہ بھی اپنا اگر کسی چیز میں کمی رہ گئی ہے تو اس کو صحیح طریقے سے انجام دے لیں گے. اچھا، اب ہم نماز کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے. سوال یہ پیدا ہے کہ بارش کی دعا کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی اتنے دنوں تک بارش نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، دعا پوری نہیں ہوتی ہے. لیکن نماز جو ہے ایک نماز ہوتی ہے جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بہت بڑے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور بارش کے لیے دعا کرتے ہیں. خواتین بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے نماز
میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے تاکہ زمین بھی ہریالی ہو جائے اور جانوروں کو بھی سکون مل جائے اور انسانوں کو بھی. اس نماز کا نام کیا ہے بھائی؟ اس کا نام ہے نماز استسقاء. اب یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی نماز استسقاء کے لیے آپ کو بلایا جائے تو آپ لوگ ضرور جائیں، اس لیے کہ بچوں کی دعا پروردگار عالم بہت بہت قبول کرتا ہے، کیونکہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں. تو جب بھی بچے کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے. اچھا، اب ایک اور سوال نماز کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ نماز صبح کے نافلہ کتنے ہیں اور کب پڑھے جاتے ہیں؟ نماز صبح کے 2 نوافل ہوتے ہیں جو نماز صبح سے پہلے پڑھے جاتے ہیں. جیسے اذان ہو گئی، اب اذان اور اقامت کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں صبح کی نافلہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور بہت بہت اس کا اجر و ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی واجب نماز کو بھی قبول کر لے گا. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی بھی ہو گئی تو اگر آپ نے نافلہ پڑھی ہے تو آپ کی جو ہے نا وہ نماز بھی قبول ہو جائے گی. اور وہ ہوتی ہے 2 رکعت. 2 رکعت بالکل جس سورے کے ساتھ بھی آپ پڑھنا چاہیں، انا اعطینہ کے ساتھ قل هو اللہ، الحمد کے بعد انا اعطینہ پڑھ لیں، الحمد کے بعد قل هو اللہ پڑھ لیں، جیسے آپ پڑھنا چاہیں. لیکن وہ ہوتی ہے 2 رکعت نماز، اور اس میں نافلہ صبح کی نیت ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا، اب اوقات نماز معلوم کرنے کے لیے جو لکڑی زمین میں لگائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلب ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں اگر آپ ایک لکڑی لگا لیں، جیسے سورج نصف النہار پہ پہنچ جاتا ہے تو بالکل ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جس میں زمین پہ ایک لکڑی گاڑ کے، پہلے اب تو خیر ہر ایک کے پاس سیل فون ہے اور جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے قبلے کا رخ، لیکن پہلے نہیں پتہ چل جاتا تھا. تو اس وجہ سے ابھی بھی بعض مقامات پہ وہ ایک لکڑی گاڑ کے دیکھتے ہیں کہ قبلے کا رخ کیا ہے. تو جب سورج بالکل اس کے اوپر ہوتا ہے تو قبلے کا رخ متعین کر لیتے ہیں اور پھر اسی رخ پہ نماز پڑھتے ہیں. اچھا، ایک سوال اور ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے اور بہت اکثر لوگ اس کا سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز مغربین بھول جائے اور مثال کے طور پر اس سے رات 1 بجے یاد آئے کہ میں نے تو نماز نہیں پڑھی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ چھوڑ دے گا؟ کیا وہ قضا کر لے گا؟ اگلے دن پڑھے گا؟ نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ طلوع فجر تک بغیر ادا اور قضا کی نیت کے ان نمازوں کو پڑھے، یعنی انہیں قضا سمجھ کر اگلے دن پر وہ ٹال نہیں سکتا. بس صرف قربت کی نیت سے پڑھے، یعنی نہ ادا کی نیت کرے کہ ادا نماز پڑھتا ہوں کیونکہ اس کا وقت گزر چکا ہے، نہ قضا کی نیت کرے، کوئی نیت نہیں کرے، بلکہ بس ادا و قضا کی نیت کے بغیر ان نمازوں کو پڑھ لے. لیکن نمازوں کو دیر نہ کرے. اگر 1 بجے یاد آ جائے، 2 بجے یاد آ جائے، طلوع فجر سے پہلے یاد آ جائے تو فوراً ان نمازوں کو پڑھ لے. اچھا، اب ایک سوال آ گیا بڑوں سے متعلق بھی ہے یہ تو، کہ آقائے سیستانی کے فتوے میں، جو لوگ آقائے سیستانی کی تقلید میں ہیں ان کے لیے اس کا جواب ہے کہ فتویٰ میں نماز شب کا وقت کیا نماز عشاء کے فوراً بعد آ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی یا بہت ٹائم زیادہ ہو جائے گا، فجر کا وقت آ جائے گا، تو آپ جب نماز عشاء پڑھ لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. کہ ہم لوگ آقا سیستانی کے تقلید میں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ بہت آسانی ہے کہ ہم جب عشاء کے بعد نماز شب پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. تو اس کے بارے میں ہم آپ کو اچھے سے بتائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. انشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. اوکے، اللہ حافظ.